غزوہ بدر پر روشنی ڈالیں، بسم اللہ کریں۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ جیسا کہ ابھی آپ نے اپنے سرنامہ کلام میں یہ بتایا کہ غزوہ بدر جو ہے اسے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یوم الفرقان قرار دیا ہے۔ یوم الفرقان کا مطلب ایک ایسا دن جس نے حق اور باطل کو بالکل اس طرح واضح کر دیا جیسے دن اور رات ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آنکھ کھولتے ہیں اس معاشرے میں چند سالوں کے بعد آپ اس معاشرے کے سب سے بہترین فرد کے طور پر جانے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی اعلاء کلمۃ الحق ہوتا ہے، حضور کلمے کا توحید کی طرف ان کو لانے کی کوشش کرتے ہیں، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں دینے کا پیغام دیتے ہیں ان کے سامنے، تو وہی معاشرہ بدترین دشمن ہو جاتا ہے۔ 13 برس تک حضور کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے، اللہ کے حکم کے سائے میں آپ ہجرت کرتے ہیں۔ اب ظاہری طور پر فاصلہ ہو گیا اور حضور نے ایک اپنی زندگی جو ہے وہ دوسری آباد کرنا شروع کر دی، اور کبھی ان کے بارے میں کلمہ بد تک نہیں کہا، یعنی ان کی کبھی کسی ان کی دی ہوئی اذیت کو دوبارہ دہرایا تک نہیں مدینے میں۔ لیکن مکے میں جب خبر پہنچتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل مدینہ کے دل جڑنا شروع ہو گئے ہیں، تو ان کی آگ جو غصے کی ہے، نفرت کی ہے، بدلہ لینے کی ہے، وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے، اور آپس میں طے کرتے ہیں کہ اس مرتبہ ہم جتنا کاروبار کریں گے اس کے اوپر جو ہمیں نفع ہوگا اس اصل واپس کر دیا جائے گا، لیکن نفع جو ہے وہ سارے کا سارا اس سے اسلحہ خریدا جائے گا، اور مدینے کے اندر ایک دفعہ ہی جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے پیغام کو ہمیشہ کے لیے نعوذ باللہ من ذالک ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ سارے کا سارا قافلہ اس کی خبر پہنچتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 اصحاب اور ایک روایت کے مطابق 309 اصحاب کو لے کر میدان بدر کی طرف بڑھتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سارے معمولی سے اسباب کے ساتھ، ظاہری طور پر جو عقل جس کو کسی انداز میں بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتی، خالص اللہ کے توکل کے ساتھ حضور جو ہیں وہاں سے نکلتے ہیں، اور نکلنے سے پہلے اصحاب سے مشورہ کرتے ہیں کہ میں جو نکل رہا ہوں تو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے۔ تو حضور کے صحابی جو ہیں وہ حضرت مقداد وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر ایمان لائے اور ہم آپ کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کریں گے جیسا موسیٰ کے حواریوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا تھا، جیسے ان کے ماننے والوں نے کہا تھا کہ آپ جائیں اپنے رب کو ساتھ لے کے جائیں، جنگ لڑیں، جب فتح ہو جائے تو پھر ہمیں بتائیے گا، ہم جہاں پر آپ اشارہ فرمائیں گے ہم وہاں جائیں گے، اگر آپ کہیں گے تو ہم دریاؤں میں کود جائیں گے، اور اگر آپ کہیں گے تو ہم آپ کے فرمان پر یمن کے جو دروازے ہیں ان پہ جا کے دستک دینا شروع کر دیں گے۔ سرکار دو عالم نے بات سنی، جذبہ بیدار ہوا، لیکن حضور نے اس پر اکتفا نہیں کیا، کیونکہ یہ ایک مہاجر صحابی جو تھے ان کی بات تھی۔ اب حضور انصار صحابی جو مدینے کے رہنے والے تھے، جو نرم خو تھے، جو کھیتی باڑی کرنے والے تھے، جن کا ظاہری طور پر جنگ و جدل سے اس طرح کا رشتہ نہیں تھا، ان سے سننا چاہ رہے تھے، تو حضور نے کہا کیا کوئی اور اپنی رائے دینا چاہتا ہے؟ تو پھر اوس قبیلے کے جو سربراہ تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، شاید آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی کہی ہوئی بات پر تصدیق کرتے ہیں، آپ جہاں کہیں گے وہاں پر ہم آپ کی بات کی تائید اور اس کے لیے اس کی اتباع میں آپ کے تصور سے پہلے وہاں پر اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ہم آپ کے کہنے پر کبھی پشت نہیں دکھائیں گے۔ سرکار دو عالم نے ان کے لیے خیر کی دعا فرمائی، اور وہاں سے قافلے بے شک اور وہاں سے قافلے کو لے کر جب آپ بدر کے مقام پر پہنچتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ایک عظیم الشان اپنا گریہ، اپنی آرزو، اپنی التجا پیش کرتے ہیں، ظاہری اسباب جو میسر ہیں ان کے ساتھ میدان میں اتر جاتے ہیں، اصحاب میں سے 2 گروہ بنا دیتے ہیں، کچھ کو آرام کا مشورہ دیتے ہیں، کچھ کو حفاظت پر معمور کرتے ہیں، اور خود اپنے خیمے میں جا کے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک میرا جتنا کچھ سرمایہ تھا، جو میری محنت تھی، وہ ساری کی ساری آج بدر میں تیرے رسول لے کر آ گیا ہے، آج اگر تو نے ان کی نصرت نہ کی تو پھر کیا ہوگا، پھر پوری دنیا میں رہتی دنیا تک کوئی تیرا نام لیوا اس طرح نہیں ہوگا جو تیرے نام کے لینے کا حق ادا کر سکے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس سے پہلے انبیاء و مرسلین کی نصرت کے لیے فرشتوں کے آنے کی خبر تو لوگوں نے سنی تھی، لیکن کسی نبی کی معیت کے لیے، ان کی نصرت اور مدد کے لیے عملی طور پر فرشتوں نے انسانی شکل میں باقاعدہ جنگ میں شرکت نہیں کی تھی۔ یہ پہلا معرکہ تھا انسانی تاریخ کے اندر کہ جب حضور نے یہ کہا نا، اور دعا میں کہا کہ پروردگار میرے سامنے لگ بھگ 1000 کے قریب کفار ہیں جو سارے اپنے معاملات میں ماہر ہیں، مشاق ہیں، اور میری طرف جو لوگ ہیں ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 گھوڑے ہیں اور ان کے پاس 200 گھوڑے ہیں، اور ہمارے پاس 70 اونٹ ہیں اور ان کے پاس 700 اونٹ ہیں، اور ہمارے پاس تلواریں جو ہیں، نیزے، وہ بھی سارا کچھ محدود ہے، اور ان میں سے ہر شخص جو ہے ان سارے اسباب حرب کے ساتھ آراستہ پیراستہ ہے۔ مالک 1000 کے ساتھ 1/3 لوگوں کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے جب تک تیری نصرت شامل نہ ہو؟ تو اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر سکینت کو نازل کیا، اطمینان اس بشارت کے ساتھ دیا۔ اللہ نے کہا میرے محبوب
آپ کو ان 1000 لوگوں سے خدشہ محسوس ہوتا ہے نا، تو ہم ان کے بالمقابل 1000 فرشتوں کی 2 ٹولیاں جو ہیں وہ آپ کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ پھر تاریخ نے بتایا کہ 500 کی 2 ٹولیاں جو ہیں فرشتوں کی وہ نازل ہوئیں، اور انہوں نے باقاعدہ انسانی حیت میں اس جنگ کے اندر شرکت کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ہوتی ہے اور پھر فتح ہو جاتی ہے، اس میں جو کچھ مارکے ہیں وہ ہم سب نے پڑھ رکھے ہیں۔ میں اس منظر نامے میں آپ کے سامعین و ناظرین کو شریک کرنا چاہوں گا۔ جب جنگ مکمل ہو جاتی ہے، 14 مسلمان جو ہیں الحمدللہ مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے، 14 مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں، جن میں 6 جو ہیں وہ مہاجرین ہیں اور 8 انصاری ہیں، اور اس کے دوسرے ان کے بالمقابل 70 لوگ واصل بجہنم ہوتے ہیں اور 70 قید ہو جاتے ہیں۔ حضور ان کو ساتھ لے کر آتے ہیں، اور اب ان قیدیوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ مدینہ کی سرحد پر جب پہنچتے ہیں نا، تو اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو کہتے ہیں سواریوں سے نیچے اتر آؤ۔ حضور خود بھی نیچے اتر آتے ہیں اور کہتے ہیں بے شک یہ ہمارے دشمن ہیں، لیکن یہ ان میں سے یہ بہت سارے لوگ اپنے اپنے قبائل کے سربراہ ہیں، سردار ہیں، اور ان کی رشتہ داریاں مدینے کے اندر ہیں۔ جب یہ اس حالت میں جائیں گے تو ہمیشہ کے لیے ان کے رشتہ داروں کے دل سے ان کا اکرام، ان کی تعظیم ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا معاملہ ہے کہ اب یہ جس وقت تک جب مدینے کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو ان کے ہاتھ جو ہیں وہ کھول دیے جائیں، تاکہ ان کے ساتھ وہ سلوک نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ان کو تمسخر کا نشانہ بنایا جائے۔ مسجد نبوی کے اندر جو حضور نے خطبہ دیا، اس کے 2 فقرے جو ہیں وہ آپ کے سامعین کے سپرد کرنے ہیں۔ رسول رحمت نے کہا جب یہ ہمارے ساتھ بدر کے میدان میں آمنے سامنے تھے نا، تو یہ ہمارے دشمن تھے۔ جس وقت یہ وہاں سے مدینے کے اندر داخل ہو رہے تھے تو یہ ہمارے قیدی تھے۔ کہا اب جب مسجد نبوی کے اندر داخل ہو گئے ہیں تو یہ قیدی نہیں رہے، نہ دشمن رہے ہیں، یہ اب ہمارے مہمان ہو گئے ہیں۔ سو ان کے ساتھ ویسا سلوک کرنا ہے جیسے مہمانوں کے ساتھ سلوک کرنا ہے۔ اور تاریخ پھر بتاتی ہے کہ حضور نے ان کے فدیے کے لیے پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ حضرت عمر جیسی ہستی نے کہا کہ جی ان سے کیونکہ یہ حملہ آور ہے اس لیے ان کی جان لے لی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا فدیہ لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیے کے لیے کہا تو ایک بڑی تعداد ایسی نکلا جن کے پاس فدیہ نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ہمارے بچوں کو پڑھا دے، ہر بندہ جو 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، تو ہم اس کے لیے ویسا ہی پیغام رحمت اس کا اعلان کرتے ہیں جیسا فدیہ دینے والے کے لیے۔ آج ہم نے آغاز بھی تعلیم کے اصول کے حوالے آپ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجیے کہ حضور کا پیکیج کیا ہے۔ اب کن کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو تعلیم دیں؟ جو کفار مکہ ہیں۔ اب دین کی تعلیم تو انہوں نے نہیں دی ہوگی، کیونکہ دین کی تعلیم تو اہل مدینہ کے پاس تھی جو حضور کے ساتھ کھڑے تھے، جو حضور پر حملہ آور ہونے کے لیے آئے تھے، ان کے پاس پھر دنیاوی تعلیم تھی نا۔ تو میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے، آپ کے فیصلوں سے ہم تک حضور کا مزاج پہنچتا ہے کہ حضور کے ہاں علم کے حوالے سے، اور جسے عرف عام میں ہم دنیاوی علم کہتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی کتنی حوصلہ افزائی پائی جاتی ہے۔ اچھا، اور جب وہ لوگ وہاں آئے اور انہوں نے ان بچوں کو پڑھایا، بچوں نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا، تو آخری دن جب ان کی واپسی کا تھا تو حضور نے ان کو روکا اور انہوں نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو تم نے ہمارے اہل مدینہ پر احسان کیا ہے، تو آج میری ضیافت قبول کرو، یعنی آج میں تمہاری مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں۔ جب وہ جانے لگے نا، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بچوں نے پڑھا تھا نا، ان کے والدین کو بلا کے کہا کہ یہ بے شک ہمارے دشمن تھے، ہم پر حملہ آور تھے، ہمارے قیدی ہو گئے، پھر ہمارے مہمان ہو گئے، تمہارے بچوں کو پڑھا رکھا ہے انہوں نے، اس لیے یہ تمہارے محسن ہیں، اور ان کے ساتھ حسن سلوک ایسے انداز میں کرنا ہے کہ جب مدینے کی سرحد تک ان کو چھوڑ کے آنا ہے، اور نہ صرف چھوڑ کے آنا ہے بلکہ ان کو مدینے کے جو بہترین تحائف ہیں ان کے ساتھ واپس بھیجنا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے 39 لوگ تھے جن کو پڑھنے لکھنے کے عوض جو ہے جن کی جان بخشی ہوئی۔ 39 میں سے 21 لوگ مکہ نہیں پہنچے، آدھے راستے سے واپس پلٹ آئے، اور انہوں نے کہا کہ وہ رسول جس کی تعلیمات اور مزاج میں اس درجے کی رحمت موجود ہو، ایسا حسن سلوک اور خیر کا معاملہ موجود ہو، اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنا ہی جو ہے وہ اصل حکمت اور دانائی